حسینیہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يودي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتدا بالصخور میدان ارضه ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی بشیر النذیر والسراج المنیر حبیب الہ العالمین ابی القاسم المصطفیٰ محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين الحجة الثاني عشر الإمام المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه أما بعد فقد قال الله تعالى فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انما اعظکم بواحدۃ ان تقوموا للہ مثنی وفرادا۔ ایک صلوات پڑھیے محمد سورہ سبا کی آیت نمبر 45 اور 46 کا آدھا حصہ میں نے پڑھا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے حبیب، ایک پیغام میرے بندوں کو پہنچا دو۔ قل انما اعظکم بواحدۃ، اے میرے حبیب میرے بندوں کو یہ پیغام پہنچا دو کہ ایک چیز کی نصیحت میں کرتا ہوں۔ اللہ کہتا ہے کہ میں ایک چیز کی نصیحت کرتا ہوں۔ وہ کیا چیز ہے؟ ان تقوموا للہ، اللہ کے لیے کھڑے ہو، مثنی و فرادا۔ اگر تمہارے ساتھ کوئی ہے تو ٹھیک ہے، دو دو کر کے کھڑے ہو، ورنہ اکیلے ہی کھڑے ہو، ٹھیک ہے۔ ہمارا جو موضوع تھا، اب مجھے پتا نہیں ہے کہ جس نے یہ دیا تھا اس کو یاد بھی ہے یا نہیں، لیکن مجھے یاد تو موضوع ہمارا تھا کہ ہمارے مولا امام زمانہ علیہ السلام کا عزاداری میں رول کیا ہے۔ آپ الفاظ بدل کے کہہ سکتے ہیں، آیا عزادار ہم ہیں کہ ہمارا امام ہے؟ اگر ہم ہیں تو کیا ہمارا امام بھی عزادار ہے؟ یا الٹا کہہ دیجئے ہمارا امام ہی عزادار ہے، ہم کوشش کر رہے ہیں عزادار بننے کی، ٹھیک؟ تو سچائی یہ ہے کہ ہم عزادار بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ کہیں گے دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ آیت ہے، یہ آیت خود دلیل ہے۔ آپ کہیں گے وہ دلیل کیسے ہے؟ یہ آیت دیکھیے، امام جب یہاں آتے ہیں کہ یہ آیت کیسے دلیل ہے کہ ہمارا آقا ہی خالی عزادار ہے، آپ اور ہم بننے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم اور آپ ٹرائی کر رہے ہیں کہ ہم بھی عزادار بن جائیں۔ تو ایک دلیل جو ہے، میں کہوں ایک آیت یہی دلیل ہے۔ وہ دلیل کیا ہے؟ آپ اور میں جو ہے، آج ایک مثال آپ دیکھ لیجئے،
اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ اے میرے حبیب میرے سارے بندوں کو ایک ہی نصیحت کر دو، اللہ کے لیے کھڑے رہو۔ سچائی یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی اللہ کے لیے کھڑا نہیں ہے، سب اپنے لیے کھڑے ہیں۔ آپ کہیں گے کہ دیکھیے یہ جو بحث ہے، اب میں تھوڑا سا آپ کو پیچھے یعنی اس کی وضاحت کرتا ہوں تاکہ خداوند عالم نے کائنات پیدا کی ہے۔ آج شاید ہی دنیا میں کوئی ہو جو یہ وعلیکم السلام جو اس بات کو نہ مانتا ہوں کہ اس دنیا کا خالق اللہ ہے، شاید ہی کوئی ہو۔ ایک زمانہ تھا دہریے موجود تھے، کمیونسٹ کہتے تھے کمیونسٹ ہیں، لیکن اب اس زمانے میں کمیونسٹ بھی خدا کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے؟ بس ان کی پرابلم کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم خدا کو مانتے ہیں، آپ بھی خدا کو مانتے ہیں، ہم جس ملک میں رہتے ہیں کافر بھی مشرک بھی خدا کو مانتے ہیں، مسلمان بھی مانتے ہیں، یہودی بھی مانتے ہیں، مجوسی بھی مانتے ہیں، شیعہ بھی مانتے ہیں، ہے نا؟ اور ہم بھی انشاءاللہ مانتے ہیں، ہے نا؟ لیکن جب ہم مانتے ہیں تو اس میں انسانوں کی 3 کیٹیگری ہے۔ ایک کیٹیگری وہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا خالق ہے، ہم کہتے ہیں کہ اس دنیا کو آپریٹ کرنے والا اللہ ہے، ٹھیک ہے؟ کہتے ہیں ٹھیک ہے تو ہمارا خالق ہے، تو ہمارا رازق ہے، لیکن اے میرے اللہ اتنا ہی مانتے ہیں، بس تو پیدا کرنے والا، ہم تیری مخلوق، باقی ہم اپنا کام دیکھ لیں گے، تو اپنا کام دیکھ لے۔ آج فرسٹ کیٹیگری انسانوں کی یہی ہے کہ وہ اللہ کو خالق مانتے ہیں، اس دنیا کا پیدا کرنے والا مانتے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ اے اللہ تو نے ہمیں پیدا کیا ہے، لیکن ٹھیک ہے پیدا کیا ہے تو اب پیدا کر کے بات ختم ہو گئی، تو اپنا کام کر، ہمیں اپنا کام کرنے دے۔ یہ ہے انسانوں کی قسم۔ ایک اور ہے، تھوڑا آگے بڑھتے ہیں، کہتے ہیں اے اللہ نہیں، تو نے پیدا کیا ہے، تجھے قانون بنانے کا بھی حق ہے۔ اے میرے معبود تو نے ہمیں پیدا کیا ہے اور تو ہی قانون بھی بنانے کا حق ہے، تیرا قانون بیسٹ بھی ہے، ٹھیک ہے، تیرا قانون اچھا بھی ہے، لیکن اے اللہ جب تیرے قانون کا ہم سے ٹکرا ہوگا تو کہیں مان لیں گے اور کہیں نہیں مانیں گے۔ آپ کبھی جو ہے جو میں کہہ رہا ہوں نا، ایک بات ضرور سوچنا ضرور، کیا یہ ایک حقیقت ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور تیسری کیٹیگری یہ ہے، میں جلدی ہی جانا چاہتا ہوں، یہ مقدمہ بہت لمبا نہ ہو جائے۔ تیسری کیٹیگری یہ ہے، کہتے کہ اے اللہ تو نے ہمیں پیدا کیا، تو نے قانون بنایا، تیرا قانون بیسٹ ہے، اور میں کیا کر رہا ہوں، اپنے آپ کو تیرے حوالے کر دے رہا ہوں، اب تو بتا مجھے کیا کرنا ہے۔ اس کو کہتے ہیں جو آیت میں نے پڑھی ہے وہ قل انما اعظکم بواحدہ، اے میرے حبیب ان سے کہتے ہیں ایک ہی چیز کی نصیحت کرتا ہوں، اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ کا مطلب کہ میں جب اللہ کے قانون کے سامنے آؤں گا تو میں پامال ہوتے ہوئے نہیں دیکھوں گا، میں کسی بھی انسان کو یہ کرتے ہوئے نہیں دیکھوں گا، اور اگر دیکھوں گا تو میں کیا کروں گا، ریئیکشن ضرور دکھاؤں گا۔ آج جب ہم کہتے ہیں کہ ہمارے آقا حسین نے کیا کیا، دیکھا کہ اسلام کو پامال ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اسلام کے قانون کو پامال کر رہے ہیں، اسلام کی بیس کو ختم کر رہے ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ میں یہ صورتحال دیکھ کر چپ نہیں بیٹھ سکتا ہوں، ٹھیک ہے۔ امام زمانہ علیہ السلام بھی ایسا ہی ہے۔ اگر آپ اور امام زمانہ علیہ السلام آ جائیں آج اور مجھے دیکھیں کہ میں اپنے آپ کو کہہ دیتا ہوں کہ دیکھوں امام دیکھیں کہ میں آدھا اسلام تو فالو کرتا ہوں اور آدھا نہیں کرتا ہوں، تو بہت واضح بات ہے کہ امام کہیں گے مجھے ایسا آدمی نہیں چاہیے جو اللہ کے قانون آدھا مانتا ہو اور آدھا کہتا ہے کہ میری مرضی چلے گی۔ جو بھی آج ہوگا، میں آپ کوئی بھی ہو، امام وہ نہیں ہے جو آپ کو اور مجھے یہ کام کرتے ہوئے دیکھے اور کہے گا بھائی ایسا بھی بندہ چلے گا جو آدھا نہیں۔ حتیٰ آپ ایک جملہ لانا چاہتے ہو، بڑی عجیب روایت، 10ویں عاشور کے دن
مولا نے امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں کہا کہ میرے جو صحابی ہیں رات کو دیکھیے کتنے مرحلے پار کر چکے ہیں، وہ صبح فرماتے ہیں کہ آیا کسی کی گردن میں قرضہ ہے؟ اگر ہے تو کربلا سے چلا جائے، مجھے ایسا آدمی نہیں چاہیے جس کے پشت پر قرضہ ہو۔ آپ کبھی سوچیں، یہ بڑی عجیب بات نہیں ہے؟ اب تک تو کتنے مرحلے ہو، چلے جاؤ، یہ لوگ میرے لیے جمع ہوئے ہیں، چلے جاؤ، تم اپنی جان بچا لو، اگر شرم آتی ہے تو میرے گھر والوں کو لے کے چلے جاؤ۔ اور صبح ہو رہی کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر کسی کے اوپر قرضہ ہے وہ بھی چلا جائے۔ اچھا، روایت دیکھیے عجیب ہے، روایت کہتی ہے کہ ایک آدمی نے کہا مولا میرے اوپر قرضہ ہے، امام نے کہا چلے جاؤ۔ اس نے کہا نہیں مولا میں نہیں جاؤں گا۔ امام نے کہا ایسا نہیں ہوگا کہ تمہارے اوپر قرضہ رہے اور تم ہماری فوج میں رہو۔ اب تم کہہ رہے ہو ہے تو اس کا ایک راستہ ہے، تم ابھی قرضہ ادا کرو۔ اس نے کہا میں نہیں ادا کر سکتا ہوں، وہ آدمی وہاں ہے۔ امام نے فرمایا کوئی مسئلہ نہیں، یہاں ابھی پیسہ دو کسی کو، وہ جا کر تمہاری طرف سے ادا کرے اس کو، جب ادا ہو جائے گا تو میری فوج میں رہ سکتے ہو۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ امام اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے لیے کھڑے ہونا ہے تو تمہیں کوئی لشکر کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو آیت ہے آپ دیکھیے، آیت کیا کہہ رہی؟ قل انما اعظکم بواحدہ، ایک ہی چیز کی نصیحت، ان تقوموا للہ، اللہ کے لیے کھڑے رہو۔ کیسے؟ مثنا، اگر کوئی ہے ساتھ میں تو ٹھیک ہے، نہیں فرادا، اکیلے کھڑے رہو۔ امام حسین کو اسی لیے بہت لوگوں کو جمع کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ امام کیا کہہ رہے تھے؟ میں اس میدان کربلا میں آیا ہوں، مجھے انصار کی ضرورت نہیں ہے، مجھے یہ بتانا ہے کہ اگر اللہ کے لیے کھڑا رہوں گا تو جس کا اللہ مددگار ہو اس کی کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، اور جس کے ساتھ اللہ نہ ہو ساری دنیا مدد کے لیے آ جائے تو اس کو کچھ فائدہ ہونے والا نہیں۔ آج ہم جب کہتے ہیں کہ مولا امام زمانہ تم اس بات کے مظہر ہو، کس بات کے یہ مظہر ہو؟ اے میرے مولا تمہارا کام ہے کہ اللہ کا قانون اس دنیا میں کیا ہو جائے، ہماری زندگی میں آ جائے۔ امام کا مقصد یہی ہے نا؟ امام حسین کا مقصد کیا تھا؟ امام حسین کا بھی مقصد یہی تھا کہ ہماری زندگی میں اسلام آ جائے، ہماری زندگی میں اللہ آ جائے، ہماری زندگی میں قرآن آ جائے۔ اسی لیے یوں ہی نہیں کہہ رہے تھے کہ میں جو ہے کیا کر رہا ہوں، انی خرج، تو میں مدینہ چھوڑ رہا ہوں اس لیے نہیں کہ مجھے حکومت چاہیے، مجھے کوئی حکومت کی لالچ نہیں، لیکن میں کیا کہنا چاہتا ہوں، انی اخرج لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ، میں نکل رہا ہوں تاکہ میری امت، میری نانا کی امت میں جو لوگ اللہ کا راستہ چھوڑ چکے ہیں ان کو اللہ کی طرف لے آؤں۔ تو مشن امام حسین کا کیا تھا؟ ہماری زندگی میں اسلام آ جائے۔ ٹھیک ہے، امام زمانہ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ امام زمانہ بھی آج آپ اگر واقعاً، اور میں چاہتا ہوں نا کہ ہم آزادار بن جائیں، تو امام سپورٹ کر رہے ہیں، آؤ اللہ کے راستے کی بات۔ اب جو ہے دیکھیے، اب جب ہم دیکھتے ہیں کہ امام نے کیسے سپورٹ کیا ہے، امام نے کیسے مدد کیا ہے، اور امام کیا آج چاہ رہے ہیں، تو انہی میں سے عزاداری منانے میں بہت ساری چیزیں کامن ہیں، ساری دنیا میں کامن۔ وہ کیا ہے؟ ایک ان میں سے ایک چیز کیا ہے؟ ایک چیز ہے آنسو بہانا، ہے نا؟ پوری تاریخ شیعت میں آپ جب دیکھیں گے تو یہ گریات جو ہے، دیکھیے یہاں پر ایک مشکل بات کہنا چاہتا ہوں، لیکن آپ، وعلیکم السلام، ایک صلوات پڑھیے محمد والے۔ دیکھیے ہمارے وہاں، اور آپ جو ہے تو گریہ بہت کامن چیز ہو گئی کہ بھئی آپ کہیں گے رونا، تو آپ کہیں گے بھئی کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جب یہی بات گریے کی بات آتی ہے دوسرے
قوموں کے نزدیک. تو میں نے ایک جگہ دیکھا شیخ اعظم انصاری سے جب برٹش لوگوں نے نجف پہ حملہ کیا اور ان کی حکومت ظاہراً ہو گئی, تو انہوں نے کیا کیا, عاشور کا جلوس نجف میں نکلا تو آغا جو ہے آغا شیخ اعظم انصاری امام علی علیہ السلام کے روضے کے سامنے کھڑے ہو اور جلوس جا رہا ہے. آغا بھی رو رہے ہیں. اچھا اب یہ وہ فوجی بھی کھڑے ہوئے ہیں ساتھ میں, آغا تو اتنے بڑے مرجع تھے, وہ کھڑے ہوئے ہیں اپنی اس کے سب کے ساتھ ساتھ. تو ایک فوجی نے اپنے سپاہی سے کہا کہ پوچھو کہ یہ کیا ہو رہا ہے, یہ جو آپ کر رہے ہو یہ کیا ہے, آپ رو رہے ہو, اتنے بڑے آپ آدمی ہو, اتنا اللہ سے قریب ہو, ٹھیک ہے, تو یہ کر کیا رہے ہو, یہ کیا رونا دھونا جگہ لگا رکھا ہے. تو آقا نے ایک بات کہا کہ اب ان کو ہم فلسفہ سنائیں کہ گریے کا فلسفہ کیا ہے, تو شاید وہ گھنٹوں لگے گا. ٹھیک ہے, آقا نے ایک بات کہہ دیا. انہوں نے فرمائی کیا جو ہے کیوں آپ کہا کہ اس لیے ہم آج رو رہے ہیں تاکہ آپ یہ سوال ہم سے کر سکو کہ کیوں رو رہے ہو. رو رہے ہیں اس لیے کہ آپ ہم سے پوچھو کہ کیوں رو رہے ہو. اگر ہنس رہے ہوتے تو آپ ہم سے نہیں پوچھتے کہ کیوں ہنس رہے ہو, لیکن رو رہے ہیں تو تم پوچھ رہے ہو کیوں رو رہے ہو. اس لیے رو رہے ہیں کہ تم نے خدا کا دروازہ چھوڑ دیا ہے, ہم رو کر تمہیں اللہ کے دروازے پہ لانا چاہتے ہیں. تو رونا جو ہے مقصد رونا نہیں ہے. اب ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں, بڑی عجیب حدیث ہے. دیکھیے آپ کہیں گے بھائی رونے کا تعلق اللہ کے دروازے سے کیا ہے نا ایک سوال. بھائی آج آپ بھی سوچتے ہیں کہ بھائی کیا رونا شیعہ رونا ہمیشہ کیا رونا, لیکن حدیث کا بڑا عجب جملہ ہے. دیکھو فرمایا گریے کی 10 قسمیں ہیں. میں آپ کو ایک ہی 2 سنا رہا ہوں آج, اور آئندہ بات ہوگی تو, نہیں تو مجھے تو اصل میں آپ کو سنانا ہے کہ یہ جو امام حسین علیہ السلام کی عزاداری میں امام زمانہ علیہ السلام کا جو رول ہے وہ بہت گہرا رول ہے, وہ بہت باریک ہے. ٹھیک ہے, ان میں سے ایک کیا ہے, ایک یہ رونا. امام زمانہ عجب جملہ فرماتے ہیں. آپ مزار کبیر میں دیکھو, میں یہ جملہ بڑا بہت دردناک جملہ ہے امام کا, کہ امام فرماتے ہیں اے میرے آقا اگر روتے روتے میں جان دے دوں تو حق ہے کہ میں آپ پر روتے روتے جان دے دوں. یہ جو بات ہے نا, لَأَمُوتَ حَسَنًا, میں غم میں مر جاؤں آپ کی شہادت کی, تو یہ حق ہے اس کا. اتنا شاید گریہ میں اور اتنا غم تو ہمارے اوپر طاری بھی نہیں ہو سکتا ہے. آج جو ہے سچائی یہ ہے کہ ہم بہت مصائب جب سنتے ہیں تو ہمارے برداشت سے باہر ہو جاتا ہے. اب امام زمانہ تو منظر اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہوں گے, تو سچائی یہ ہے کہ ان کی طرح عزادار ہونا شاید ہمارے لیے بس میں نہیں ہے. لیکن امام نے ایک چیز اس میں سے بتایا, کیا گریہ. اگر عزاداری کرنا ہے تو کیا کرنا ہے, تمہیں آپ ان کے آگے جد پہ رونا ہے نا. لیکن یہ سوال جو ہے سارا, میں نے کہا کہ علمی بات کا نام, یہ موضوعیت رکھتا ہے یا طریقیت رکھتا ہے. دیکھیے اب اس کو سمجھانے کے لیے کہ موضوعیت ہے یا طریقیت ہے, میں ایک مثال لینا چاہتا ہوں. ایک بار آپ جس راستے پہ جا رہے ہیں وہ آپ کو راستہ مقصد تک پہنچا دے گا. ٹھیک ہے, آپ اپنے گھر سے نکلے, آپ راستے پہ آ گئے اور پہنچ گئے یہاں تک, ہے نا. اس کو کیا کہتے ہیں, رونا آپ کو اللہ تک پہنچا دے گا. ٹھیک ہے, یہ رونا کیا ہے, ایک راستہ ہے. اس کا کام کیا ہے, اس کا کام یہ ہے کہ اللہ تک آپ کو پہنچا دے. اس سے ایک دوسرا بھی موضوع ہے, ایک جو ہمیں یہ تو انہوں کہا, اس کو کہتے ہیں طریقیت. آنسو راستہ ہے کہ مجھے اور آپ کو کیا پہنچا دیں گے, اللہ تک پہنچا دیں گے. لیکن موضوع ہو, اگر موضوع میں یہ تو بحث ہی نہیں آتی, چاہے آپ اللہ تک پہنچے یا نہ پہنچے, یہ رونا آپ کو اتنا اللہ کی نگاہوں میں عظیم بنا دے گا کہ اللہ کی رحمت آپ پر نازل ہی ہو جائے. ٹھیک ہے,
یہ بہت عجیب چیز ہے کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلا تو آپ اتنے محبوب بن ہی جائیں گے کہ اللہ کی رحمت آپ پر نازل ہو جائے، چاہے وہ وہاں تک پہنچے یا نہ پہنچے۔ ایک بار ہے کہ پہنچا ہی دے گا، ایک بار پہنچنا مقصد نہیں ہے، آپ کو اندر ایک ایسی صفت پیدا کرنا مقصد ہے کہ جیسے ہی وہ چیز آئے گی اللہ کی رحمت آپ کو نازل ہو جائے گی۔ یہ کیا ہے؟ یہ آنسو۔ اب وہ روایت سن لیجئے، روایت بڑی عجیب ہے۔ ان البکا، بے شک بکا، من خشیت اللہ، اللہ کے خوف سے رونا، تنیر القلب، آپ کے دل کو نورانی کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ جو ہے دنیا میں جانتے ہیں سب سے بڑی پریشانی کیا ہے؟ ہماری اور آپ کی پریشانی یہ ہے کہ دنیا میں ہماری پریشانی کیا ہے؟ ہر لمحے اس دل کے اوپر گرد غبار آتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ نہیں، نماز کا فلسفہ 5 بار 5 وقت کا نماز کا جو واجب کیا گیا اس کا فلسفہ یہ ہے کہ یہ بندہ جو ہمارا ہم نے پیدا کیا ہے دن بھر جو ہے کہاں رہے گا؟ دن بھر انسانوں سے اس کا سروکار رہے گا، کام رہے گا۔ اور آپ تو دیکھ لیجئے کچھ لوگ تو پوری پوری رات کام کرتے ہیں، دن میں بھی کام کرتے ہیں، نہیں؟ یہ جو دن میں کام کرتے ہیں، رات میں بمبئی والے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ شاید مشین کی طرح زندگی گزارتے ہیں، تو یہ زیادہ ان کو جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ جب آپ دنیا کے لیے کام کرتے ہیں، کسی بھی دنیا کے لیے کام کرتے ہیں، تو آپ کے دل میں کیا آ جاتا ہے؟ گندگی، ڈسٹ، گرد۔ اب اللہ چاہتا ہے کیا؟ ابھی میں نے کہا نہیں، یہ نہیں کہا ہے گناہ، میں نے کہا خالی دنیا کے لیے کام کرنے سے انسان کے دل پہ گرد و غبار آ جاتا ہے۔ انسان کا دل جو نورانیت نور ہے، اس نور میں کیا ہے؟ پردہ پڑنے لگتا ہے۔ اب اس پردے کو دور کرنا ہے تو ایک طریقہ ہے، نماز پڑھو۔ اللہ کہتا ہے جیسے ہی میری بارگاہ میں آئے گا میں اس کے دل کو نورانی کر دوں گا۔ اسی میں سے ایک یہ ہے کہ اگر یہ بندہ میرے بارگاہ میں 5 بار نہیں بھی آیا، ایک دن فرش عذاب پہ آیا، آنسو بہایا، تو بھی اس کے دل کو نورانی کروں گا۔ ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ یہ جو فلسفہ عزاداری کا ہے نا، اس میں رونا انسان کا مقصد یا اماموں کا مقصد ہمارے یہ نہیں کہ آپ کو روتا ہوا بنا دے کہ ہمیشہ روتا ہی رہو۔ اچھا، اس کے مقابل میں حدیث ایک سناتا ہوں، دیکھو بڑی عجیب ہے۔ فرمایا آزاد انسان بنو، غلام نہیں بننا، کسی کا بھی غلام نہیں بننا۔ غلامی بننا ہے تو صرف خدا کی، اور کسی کا غلام نہیں بننا، ٹھیک ہے؟ اب کون آدمی غلام نہیں ہے؟ دیکھیے، آپ کو شاید یہ لفظ بہت گراں گزرے کہ کیا کہہ رہے ہیں مولانا، ہم کو غلام بنا رہے ہیں۔ نہیں، ہم اور آپ سب اس میں شریک ہیں، ہم غلام ہیں، ٹھیک ہے؟ اب میں نہیں چاہتا ہوں اس بحث میں جانا، میں خالی یہ ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں۔ فرمایا جو آدمی ہمیشہ روتا رہتا ہے وہ غلام ہے ضرور۔ اب اس کے مقابل میں حدیث سن لو۔ فرمایا ان طلاقۃ الوجہ شیمۃ الاحرار، انسان جب باہر نکلے اور دوسرے مومن کا سامنا کرے تو مسکرائے، یہ آزاد انسانوں کی پہچان ہے۔ رونا غلامی کی پہچان ہے اور مسکرانا آزادی کی پہچان۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ امام ہمارا رونا جو ہے نہیں چاہتا تھا کہ ہر آدمی سے روتے رہیے آپ۔ ہر آدمی سے رونا نہیں مقصد ہے۔ اگر رونا ہر آدمی سے مقصد ہوتا تو یہ کہتے ہی نہیں کہ آزاد انسانوں کی پہچان کیا ہے؟ کہ دوسرے کے سامنے جب آؤ، آپ کرونا کے زمانے میں ہیں، آپ کسی آدمی سے پوچھ لیجئے تو آپ تھوڑا کلوز ہوں، اس سے کلوز ہوں اور تھوڑا فری ہوں اور وہ آپ سے کچھ شیئر کر سکتا ہو، ایسا آدمی ہو تو آپ ایک بار جائیں کیسے ہیں آپ، بس آپ کیسے ہیں کہیں گے اور لن ترانی شروع ہو جائے گی۔ امام کیا فرماتے ہیں؟ یہ غلاموں کی پہچان ہے۔ تم اللہ کا شکوہ بندے سے کر رہے ہو، تم اللہ کا شکوہ بندوں سے کر رہے ہو۔ اگر تمہیں شکایت ہے تو آؤ خدا سے کہو کہ اے اللہ اس مصیبت میں تو نے ڈال دیا ہے۔ نہیں،
لیکن آج اس کا جواب بھی فوراً آ جائے گا. جیسے ہی آپ کہو گے کہ اے اللہ تو نے اس مصیبت میں ڈال دیا ہے, اے میرے معبود اس مصیبت میں کیا کروں, اللہ کہے گا کہ اس مصیبت میں ڈالا ہے تاکہ میرے سامنے سر جھکا دو. ہمیں یہ دکھائی بھی دیتا ہے, بڑے سے بڑے لوگوں کا تکبر 1 سیکنڈ میں توڑ کے رکھ دیا. نہیں, جن کو بڑا غرور تھا کہ ہم تو بہت طاقتور ہیں, جن کو غرور تھا, خدا نے کیا کیا, ایک جھٹکے میں کہا نہیں, کسی انسان کو غرور کرنے کا حق نہیں ہے, اگر غرور کرنا ہے تو خدا کو کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو دور نہ چلا جاؤں میں, تو رونا مقصد نہیں تھا. رونا اس لیے تاکہ میرے وجود پر جو گندگی ہے وہ دھل جائے. اچھا, اب اس کے لیے رونے کے لیے تو ایک بڑی پریشانی کیا ہے جانتے ہیں آپ؟ ہنسنا تو آپ کو بڑی آسانی سے آ سکتا ہے, کوئی گدگدا دے, لیکن رولا نہیں سکتا آسانی سے کوئی. رونانے کے لیے آپ کے دل پہ چوٹ لگنا چاہیے. جب تک آپ کے دل کو درد نہیں ہوگا اس وقت تک آنسو نکل نہیں سکتے. تو اب جو ہے اللہ نے کیا کیا, پہلے حسین کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی, پھر کربلا لے گئے حسین کو, تاکہ جب بھی یہ حسین کا نام سنے دل پہ چوٹ لگے اور اس کا دل نورانی ہو جائے. ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. آج امام زمانہ جو اس قدر تاکید فرماتے ہیں کہ رونا, اور کس طرح. اب یہاں میں آیا ہوں, مجھے بہت شوق رہتا ہے, ہمیشہ جانتے ہیں اس بات کا شوق رہتا ہے کہ آپ کو کوئی نہ کوئی واقعہ سناؤں. جانتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ دنیا میں ہر آدمی کے دل کو اللہ نے اس طرح بنایا ہے کہ سٹوری سننے کے لیے اس کا دل بہت, چاہے آپ بناوٹی ہو. آج جانتے ہیں فلموں کی کامیابی ایک وجہ یہی ہے کہ اس کے دل میں خواہش ہے کہ نئی سٹوری سن لیں. تو آپ کو بھی سنا دیتا ہوں میں, اسی رونے سے تعلق سے. دیکھو بڑی عجیب روایت ہے یہ, ہمارے امام کیسے روتے تھے. ٹھیک ہے, ایک صاحب تھے محمد علی, اور یہ کتاب, یہ واقعہ بہت ساری جگہوں پہ نقل ہوا, اس میں سے ایک جگہ میں خالی سنانا چاہتا ہوں. محمد علی نام تھا, اور ان کا ایک لقب جو ہے, ایرانیوں کو بڑی جلدی یاد نہیں ہوتا ہے وہ لقب جو تھا, لیکن ابھی یاد آئے تو سنا بھی دیتا ہوں. نقش بندی یا کچھ اس طرح کا نام تھا. ان کو جوانی میں یہ شوق ہے کہ میں اپنے مولا سے نزدیک ہو جاؤں. اس سے ذریعہ کیا ہے بھئی, آسانی سے دیکھیے, اگر آپ آج مثلا میں اور آپ واقعی اپنے مولا سے نزدیک ہونا چاہتے ہیں تو مولا کو بہت چہرہ مہرا نہیں چاہیے, بہت ویری بیوٹیفل ہو, اس کا کوئی جو سب سے زیادہ دنیا میں خوبصورت ہو, اس کو کیا ضرورت ہے ایسے لوگوں کی تلاش کرنے کی. ٹھیک ہے, تو ان کو مسئلہ فزیکل کا ہمارے نہیں ہے, جسم کا نہیں ہے, ان کو سارا مسئلہ کیا ہے, ہماری روح کا ہے. اب اس نے سوچا, میں ایک جوان لڑکا سوچا میں کیسے اپنے امام سے قریب ہوں. تو اس نے کہا ایک طریقہ میرے لیے بہت ایزی ہے, وہ کیا ہے, امام اللہ کا وہ بندہ ہے جو 100% معصوم ہے, خطاؤں سے دور نہیں, خطاؤں کو تصور نہیں کرتا ہے. میں ایک کام کر لوں, گناہ چھوڑ دوں تو کم سے کم سملیرٹیز تو میرے اور امام کے درمیان میں آ جائے گی کہ میں بھی, وہ تو معصوم ہے, میں معصوم نہیں ہوں, لیکن گناہوں کو چھوڑ کر کہہ سکتا ہوں مولا میں نے ایک کام آپ کے لیے کیا ہے. کہتے اسی لیے جوانی سے میں نے طے کر لیا گناہ نہیں کروں, کچھ بھی ہو گناہ نہیں کروں گا. اور پھر ایک کام کرنے کے بعد میں کاروان, حج کی کاروان میں جاتا تھا. کہتے اور بڑا خدمت, انسانوں کی خدمت کرنے کا بڑا شوق تھا. تو 8 ذی الحجہ کو لوگ عرفات 9 کو جاتے ہیں, میں کیا کرتا تھا 8 کو چلا جاتا تھا عرفات کے میدان میں, اور سامان وامان پہلے سے حاجیوں کے لیے تیار رکھوں کہ آئیں وہ تو ان کو بہت تکلیف نہ ہو. کہتے ایک سال میں سامان لے کر گیا, تو اب جب سامان لے کے گیا تو وہاں جو ہے, وہاں کی پولیس نے کہا ابھی سے اتنا سارا سامان لے کے آ گئے تو پتہ ہے رات کو کوئی چوری کر سکتا ہے.
اس سے کہا آپ پرواہ نہ کیجیے، میں رات بھر جاگوں گا، اس سامان کی حفاظت کروں، میں پہلے سے اس لیے آیا ہوں کہ حاجی آ رہے ہوں گے، ان کی خدمت کروں، میرا کام ہے، آپ نہ ڈریے، آپ جائیے، میں اس کی حفاظت کر لوں۔ کہتے اب بیٹھا ہوں اسی سامان کے ساتھ، خیمے میں بیٹھا ہوں، جاگ رہا ہوں، کہتے اچانک دیکھا کوئی صاحب میرے کمرے میں ہے، اس خیمے میں، آواز دیا محمد علی کیا کر رہے ہو؟ تو کہا آپ جان تو پہچانی تھے، پہلے تو ڈر گئے کہ کیا پوچھنا چاہتے، کون ہے ہمارے خیمے میں؟ کہتے بس وہ آئے اندر، انہوں نے محمد علی کیا کر رہے ہو یہاں؟ کہا میں تو یہاں سامان کی حفاظت کرنے کے لیے آیا ہوں۔ کہتے یہ جملہ کہا تو میں نے دیکھا تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کئی جوان جو ہے خیمے کے باہر آ کر کھڑے ہو گئے، کئی جوان۔ پھر انہوں نے ایک بار مجھے دیکھا، کہا محمد علی آئے ہو یہاں خدمت کرنے کے لیے؟ کہا ہاں مولا خدمت کرنے کے لیے آیا ہوں، میں انسانوں کی خدمت کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ پھر کہا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ بتایا میرا نام یہ ہے۔ کہا تمہارے ابا کا کیا نام ہے؟ کہا میرے ابا کا نام حسن ہے۔ کہا حسن ہے؟ کہا 100 درہم لو، دینار لو، ریال لو، ایک میرے ابا کی طرف سے عمرہ کر دینا۔ ٹھیک ہے؟ کہا ٹھیک ہے میں کر دیتا ہوں آپ کا۔ پھر کہتے چند چیزیں انہوں نے پوچھی، کہا میں ہر سال آتا ہوں، بڑے عالم، ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ امام زمانہ اس وقت کہاں ہے؟ کیا ملاقات امام سے ہو سکتی ہے؟ تو کہا پلٹ کے فرمایا کہا خیمے میں ہے، امام زمان تو خیمے میں ہے۔ کہا ملیں گے کہاں؟ کہا جبل الرحمہ پہ ہر سال تمہارا امام ذیلحجہ میں جبل الرحمہ میں ہوتا ہے، اس کے نیچے نزدیک، اوپر نہیں چڑھنا، نیچے۔ کہا پہچانے؟ کہا نہیں، دیکھو گے تو تم پہچان نہیں سکو گے۔ کہا پھر ملاقات کیسے ہوگی؟ کہا جب تم کل شام کو مجلس کرو گے اور تمہاری جو روش ہے مجلس کرنے کی، اور اس میں ہمارے چچا عباس کا ذکر کرو گے، اس مجلس میں ہم ضرور رونے کے لیے آئیں گے، ہم اس میں ضرور رونے کے لیے آئیں گے۔ کہتے یہ جو ہے کہا، اور پیسے دیے مجھے، پوچھا کچھ کھانے کو لائے ہو؟ تو کہتے ہیں کہ میں نے کہا ہاں کھانے کو ہے گا، کیا ہے؟ کہا پنیر ہے۔ کہا نہیں پنیر نہیں، کچھ اور ہے کیا؟ تو کہا دہی اور روٹی لائے ہوں۔ کہا لے آؤ۔ کہا دہی روٹی لیا۔ پوچھا چائے بھی ہے؟ تو کہا چائے تو لایا نہیں ہوں میں یہاں، کل لے آؤں گا ان کے لیے۔ امام نے کہا تم کوئی فکر کی بات نہیں، میں چائے تمہارے لیے لے آتا ہوں۔ کہتے باہر گئے، انہی لڑکوں سے جوان لاؤ۔ کہتے چائے تو نہیں کہہ سکتا ہوں میں، لیکن وہ لائے کچھ، اور ان بچوں نے چائے بنا کے دی۔ کا ایسی چائے ہمیں، کھانا کھایا، چائے پیے، ہمیں پلایا، اور کہا چلو خدا حافظ۔ کہتے گلے ملا تو امام کے لبوں پر وہ تل دیکھا، سوچا چوم لوں، ڈر بھی لگا تھا، لیکن امام نے کہا اگر چومنا چاہے تو چوم لوں، کوئی بات۔ کہتے یہ سب میں نے کر لیا، لیکن جب امام چلے گئے تو پتہ چلے اچھا یہ امام تھے۔ اب قافلے والوں کو پتا ہے دوسرے دن آئے کہ بھائی امام آئے تھے، اور ایسا کہہ کے گئے کہ ٹھیک ہے مجلس ہوگی، اب دیکھا جائے گا۔ کہتے مجلس ہوئی تو مجلس شروع ہو گئی۔ کہتے اچانک دیکھا میں نے ایک خیمے کے دروازے پہ امام کھڑے ہیں اور میں دوسری طرف کھڑا ہوں۔ میں چیخنا چاہتا ہوں، امام نے خالی ایک میری طرف ایک انگلی سے اشارہ کیا۔ کہتے میں اب نہ میری زبان بول سکتی تھی، نہ میں وہاں سے ہل سکتا تھا۔ جب تک مجلس ہوتی رہی آقا کھڑے روتے رہے۔ دیکھو آپ، اور وہ کہتے ہیں کہ ایسا رونا کوئی آج میں اور آپ نہیں رو سکتے واقعا۔ اب مجلس ختم ہو گئی۔ میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، آج آقا امام زمانہ کو جو درد ہے نا، اس شہادت سے زیادہ، جناب عباس کی بھی شہادت سے زیادہ جو درد ہے نا، وہ اسیری کا درد ہے۔ میں نے ایک جگہ دیکھا جب مولا
سید ابن طاؤس کے ساتھ، سید ابن طاؤس کہتے ہیں کہ ہم کربلا جمعرات کو زیارت کے لیے جا رہے تھے اور ایک جوان لڑکا راستے میں ہمارے ساتھ شامل ہوا، ایسی مجلس پڑھتا تھا کہ پورا مجمع جو ہے منقلب ہو جاتا. کہتے ہم کربلا پہنچ گئے تو میں نے کہا بھائی زیارت کے سے پہلے کہو ایک کام کرو، ایک بار مجلس پڑھ دو. دیکھا وہ بچہ نہیں ہے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد دیکھا وضو کر کے آ رہے ہیں تو میں نے کہا ادھر آ جائیے ادھر. وہ بچہ ہماری طرف آیا، کہتے ہمیں تو نہیں پتا تھا. ایک بار میں نے ان سے کہا کہ تھوڑی دیر ہم زیارت کرنا چاہتے ہیں، تو اب زیارت کرنے سے پہلے اگر ہم آقا پر آنسو بہار لیں تو کتنا اچھا ہے، تو ایک کام کیجئے تھوڑی دیر مجلس پڑھ دیے 5 منٹ. کہتے آقا نے بس کچھ نہ بسم اللہ نہ ہو، ایک بار مجمع کو مخاطب کر کے فرمایا، امام حسین کے روضے کی طرف اشارہ کیا، کہا آقا آپ کو اپنی بہن کی رضا کے چھننے کا کتنا غم تھا. کہتے بس ایک جملہ امام نے کہا تھا کہ آقا آپ کو کتنا غم تھا کہ میری بہنوں کا پردہ. ارباب ازا، بس مجھے ایک روایت سنانا ہے آپ کو. آج دوسری سفر گزر گئی، پہلی سفر کو یہ قافلہ شام پہنچ گیا. بعض روایتوں میں بڑا عجب جملہ ہے، بازار شام سے دربار شام آپ گئے ہیں، انشاءاللہ ہم سب کو اللہ بار بار زیارت کروائے. آپ دیکھیں کتنا نزدیک ہے، لیکن 2 بار سورج طلوع ہوا اہل بیت کو وہاں سے وہاں تک جانے میں. آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ یہ اتنا چھوٹا سا سفر اتنی دیر میں کیسے کیا. ہاں میں نے ایک جگہ دیکھا کہ امام چہارم نے ابن عتیبہ جو ہے کہتا میں تو جا رہا تھا کسی جگہ، شام کسی کام سے گیا تھا، جب میں نے یہ منظر دیکھا تو اپنے سرائے سے نیچے اترا اور جا کر پوچھا آپ کون ہیں جس کے ساتھ اس بے رحمی سے سلوک کیا جا رہا ہے. امام نے آیت پڑھی، میں نے پوچھا آپ اہل بیت ہے؟ کہا ہاں ہم اہل بیت کی فرد ہے. پوچھا آپ کون ہے؟ کہا میں حسین کا بیٹا علی ہوں. کہتے یہ سننا تھا، میں نے امام کے پیروں کو پکڑ لیا. آقا اگر میں کچھ خدمت کر سکتا ہوں تو بتائیے، میں کوئی خدمت کرنا چاہتا ہوں، بس 2 جملے سن لیجئے. راوی کہتا ہے کہ امام نے فرمایا پیسے ہیں کیا تمہارے پاس؟ ایک بار کہا پیسے کہاں مولا، میرے پاس 2000 درہم ہے. کہا 1000 کی جاؤ چادر لاؤ بازار سے. ارے ہماری بہنیں بے پردہ ہے، ہماری مائیں بے پردہ ہے. ارے ابن عتیبہ کہتا میں جلدی سے گیا، بازار سے خریدا، لا کر امام کو دیا. امام نے فرمایا میرے ہاتھوں میں ہاتھ کریے، ارے جاؤ خود ہی یہ چادر دے دو. اس آدمی کہتے ابن عتیبہ کہتا میں چادر لے کے آگے بڑھا، ایک ایک چادر دیتا تھا. سیدانیاں بڑی مشکل سے سر پہ ڈالتی تھی. ارے دیکھا ایک ملعون نیزہ لے کر آگے بڑھا، ان سیدانیوں کے سر سے یہ نیزہ مار کر چادر اتارتا ہے. ایک بار آواز سیدانیہ دیتی واہ محمد واہ علی آؤ دیکھو نانا، ارے تمہاری اولاد کے ساتھ اس بازار شام میں کیا کیا جاتا. الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ينقلبون. الہی بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا بعدد ما حاط بہ علمک. اے اللہ ہماری سزا کو قبول فرما، میرے معبود ہم سب کو امام کے عزاداروں میں قرار فرما. اے میرے معبود تجھے محمد اور آل محمد کا واسطہ، ہم حاجت مند ہیں، اپنی درگاہ سے ہماری حاجتوں کو قبول فرما. مومنین جہاں بھی ان کی جان و مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفاء عاجل و کامل عطا فرما. اے اللہ جو ظالموں کے نرغے میں انہیں ظالموں سے نجات عطا فرما. اے میرے معبود تجھے محمد اور آل محمد کا واسطہ ہمارے آقا ہمارے مولا کے ظہور میں تعجیل فرما. زمین کو آقا کے ظہور کے لیے آمادہ فرما. ہم سب کو آقا کے حقیقی غلاموں میں شمار فرما. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما.
ہمارے مختصر سے اعمال کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمیں نور آل محمد سے مزین فرما، اس دنیا میں محبت آل محمد اور آخرت میں شفاعت آل محمد نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔ حسینیہ